سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد و اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین. اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی محکم کتابہ المبین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا علینا للہدی وَإِنَّا لَنَا لَلْآخِرَةَ وَالْأُولَى. صلوات. سامعین کرام، حضرات کرام قدر، اس انتہائی متبرک اور انتہائی مبارک سلسلہ مجالس سے آپ حضرات کے سامنے خطاب کی سعادت اور خطاب کا شرف حاصل کرنے کے لیے میں نے قرآن پاک کے انتہائی پاک کلمات کو ان مجالس کا سرنامہ سخن قرار دیا ہے. سورہ مبارکہ واللیل، اس کی دو آیتیں آپ کے سامنے تلاوت کی گئی. 12ویں اور 13ویں آیت. رب کائنات، پروردگار عالم، خالق ارض و سما، ارحم الراحمین، اکرم الاکرمین، اجود الاجودین، ابصر الناظرین، اسمع السامعین، جار المستجرین، امان الخائفین، واضح الفاظ میں یہ اعلان کر رہا ہے کہ انا علینا للہدی، بے شک ہدایت کی ساری ذمہ داری اللہ کی ہے. وَإِنَّا لَنَا لَلْآخِرَةَ وَالْأُولَى، اور سنو انسانوں، یہ دنیا بھی ہمارے قبضے میں ہے، یہ آخرت بھی اللہ کے قبضے میں ہے. میرے دوستوں، میرے بزرگوں، اتنا کریم ہے وہ اللہ جس میں ہدایت کی ذمہ داری جاہل انسان کے حوالے میں. ہدایت میں کروں گا، ہادی میں بھیجوں گا، رہنماؤں کو میں اتاروں گا، ٹھیک ہے نا. تو اب اللہ نے جب ہدایت کی ذمہ داری دی ہے قرآن میں، تو اب قرآن کو کیا بنا کے بھیجا؟ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ. یہ کتاب وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں. ہدی للمتقین، اور یہ متقیوں کے لیے کیا ہے؟ ہدایت ہے. ٹھیک ہے نا. اللہ کہہ رہا ہے، میں نہیں کہہ رہا. ہدی للمتقین، یہ قرآن ہدایت ہے متقیوں کے لیے. مالک تو نے کہہ دیا قرآن ہدایت متقیوں کے لیے، بات ختم ہو گئی. لیکن اتنا بتا دے کہ یہ متقین ہے کون. سلامت رکھے میرے نوجوانوں کو، بزرگوں کو. مالک تو نے کہہ دیا ہدی للمتقین، ہم نے مان لیا قرآن متقین کی ہدایت. کوئی اس میں ابہام نہیں ہے، کوئی اس کے اندر یہ ہے وہ اجمال نہیں ہے. اللہ نے ہدی للمتقین، لیکن مالک کیسے پتہ چلے کہ یہ متقین ہے کون؟ کہا آگے میں جملہ پڑھو، ہدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب. متقین وہ ہیں جو ہمارے غیب پر ایمان رکھے. متقی وہ جو اللہ کے غیب پر ایمان رکھے. اب چاہ رہا ہوں کہ سننے والوں کی خدمت میں ایک جملہ عرض کروں اور ایک دوسری آیت کو ریلیٹ کر کے جملہ آگے کروں. فیصلہ آپ کریے گا، آیت پڑھنا میرا کام ہے. یہاں تک کی گفتگو میں اللہ نے کیا کہا کہ قرآن ہدایت ہے، کتاب ہدایت ہے متقیوں کے لیے، اور متقی کو اللہ کہتا ہے وہ ہے جو غیب پر ایمان رکھے. ٹھیک ہے. اب جب میں نے قرآن مجید کھولا تو ایک مقام پر اللہ نے قرآن میں ارشاد فرمایا، وہ کائنات کا خالق، وہ زمین آسمان بنانے والا، وہ کہنے لگا ازلفت الجنت للمتقین، ہم نے جنت کو نزدیک کر دیا ہے، قریب کر دیا ہے للمتقین، متقین سے. اللہ بول رہا ہے تو جنت کس کے لیے بنی؟ متقین کے لیے. زمانے کو سنائے یہ قرآن کی آیت ہے. جنت کس کے لیے بنی؟ متقین کے لیے. متقی کون ہے؟ جو اللہ کے غیب پر ایمان رکھے. کہنے کا دل چاہ رہا ہے نا. وہ جملہ جو ہے ہم روز بھولتے ہیں، اور وہ جملہ کیا ہے؟ وہ جملہ ہے جب بازار جاتے ہیں سودا لینے کے لیے تو لکھا بھی ہوتا ہے دکانوں کے اوپر نقد ہے نا، نقد اور ادھار ادھار
ایک ہے لفظ نقد اور ایک ہے ادھار۔ اس وقت جو مجمع یہ بیٹھا ہوا ہے، جو باہر تک کھڑا ہوا ہے، ٹھیک ہے نا، یہ اپنے پاؤں سے چل کر امام بارگاہ میں آیا ہے، مجلس میں آیا، میں اپنے پاؤں سے چل کر یہاں پہ آیا ہوں، ممبر آ کے بیٹھا ہوں، ٹھیک ہے نا۔ آپ اپنی آنکھوں سے اپنی بڑائی سے دیکھ رہے ہیں، میں اپنی زبان سے اپنی بڑائی سے یہ بول رہا ہوں۔ یہ پاؤں کی طاقت نعمت ہے یا نہیں؟ گفتگو نعمت پہ کروں گا میں، لیکن میں اتنا ایسا کر رہا ہوں، یہ آپ میری آواز سن رہے ہیں، کان کی قوت سماعت، یہ نعمت ہے یا نہیں؟ آنکھوں سے میں آپ کو دیکھ رہا ہوں، آپ مجھے دیکھ رہے ہیں، امت بنائی نعمت ہے یا نہیں؟ میں ہاتھ سے یہ مائک چھوٹا ہوں، یہ ہاتھ کیا طاقت نعمت ہے یا نہیں؟ تو یہ نعمت ہے ساری بنا، یعنی اس دنیا میں اس دنیا میں سماعت نہ، بصارت نہ، اور طاقت نہ، آج طاقت ہے۔ اور اللہ کہتا ہے کہ اگر ایمان رکھ کے عمل رہے، اچھا عمل کیا تو ہم تمہیں جنت دیں گے۔ وہ نعمتیں بعد نہیں ملیں گی، وہ نعمتیں ملیں گی مرنے کے بعد، آپ ہمیں جنت نہیں دیں گے۔ متقی وہ ہے جو اللہ کے انتظار پر ایمان رکھے گا۔ پروردگار کا پیغام سلامت رہے آباد ہے، مالک پروردگار کا پیغام دے رہا ہے۔ متقی دنیا کی نعمتیں ملی ہے لیکن ساری نہ ہیں، اور اللہ کہتا ہے یہ مر گئے اچھا عمل رکھے، ایمان اچھا ہے تو ہم وعدہ کرتے ہیں کہ تمہیں اس لیے جنت المتقین، تمہیں جنت میں دیں گے، ہے نا۔ تو متقی وہ ہے جو اللہ کی غیب پر، اللہ کے اوجار پر ایمان رکھے۔ اللہ نے جنت بنائے متقی دیں گے، اور متقی وہ ہے جو اللہ کے غیب پر ایمان رکھے۔ اب اگر آپ کا دل چاہے تو میں جنت کا ساتھ دے گا، ذرا گفتگو توحید پر بھی ہوگی، نبوت پر بھی ہوگی، اور آگے بھی بڑھتے رہیں گے۔ اللہ وہ کہتا ہے کہ جنت بنائے متقیوں کے لیے، اور متقی ہمیں نہیں پتا کون ہے۔ اللہ کہتا ہے کہ جو غیب پر ایمان رکھے، جو غیب کو مانے، وہ ہماری مطابق متقی ہے۔ اب مجھے بچائے تو مسلمان نہیں کیے، اللہ ہے، اللہ شکر ہے، اللہ ہے۔ سارے مسلمان ساری دنیا کے اللہ کو مانتے ہیں جو غیب ہے۔ 1,24,000 انبیاء، 1,24,000 انبیاء سارے غیب ہیں، اور سارے مسلمان سارے انبیاء کو مانتے ہیں۔ آدم غیب کو مانتے ہیں، نوح غیب کو مانتے ہیں، ابراہیم غیب کو مانتے ہیں، موسیٰ غیب کو مانتے ہیں، نبرت کو دینا، عیسیٰ غیب کو مانتے ہیں، یوسف غیب کو مانتے ہیں، یعقوب غیب کو مانتے ہیں، جبریل غیب کو مانتے ہیں، میکائیل غیب کو مانتے ہیں، اسرافیل غیب کو مانتے ہیں، اسرائیل غیب کو مانتے ہیں، جبرائیل غیب کو مانتے ہیں، وحی الہی کا مقررہ غیب کو مانتے ہیں، روح غیب کو مانتے ہیں، رحمان غیب کو مانتے ہیں۔ تو جب سب کو نہیں چاہیے لیکن میں ضرور سے ایک چاہے گا جنت میں، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہے کوئی ایسا ہے جو اس کے نام کو نہیں سلامت ہے، بڑے بڑی سلامت ہے۔ چاہوں کے سننے والوں کی خدمت میں پیغام آگے بڑھا ہے اس کا، ٹھیک ہے۔ اچھا تو اب ہدن للمتقین یہ لوگ مل گئے۔ اب چلیں ذرا قرآن مجید کا سروے کریں تھوڑے سے لمحات کے اندر کہ قرآن نے کہا کیا ہے۔ قرآن نے کہا ہدن للمتقین۔ اب میں نے قرآن کھولا تو قرآن مجید میں اللہ نے سورہ مبارکہ نحل 16واں سورہ جا کر حوالہ دے رہا ہوں میں، جا کے چیک کر لیے گا۔ قرآن مجید میں تعارف کراتے ہوئے کہا ہدن ورحمۃ وبشریٰ للمسلمین۔ سورہ بقرہ میں کہتا ہے ہدن للمتقین، اور یہاں کہتا ہے کہ قرآن ہدایت ہے مسلمانوں کے لیے۔ اسی مقام اسی سورہ میں کہتا ہے ہدن ورحمۃ، یہ قرآن کو ہم نے قرآن کو ایمان والوں کے لیے ہدایت بنایا۔ کیا اسی مقام پہ کہتا ہے سورہ بقرہ کے اندر شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، ہم نے اس قرآن کو ماہ مبارک رمضان میں اتارا۔ مالک نے قرآن اتارا ہے کیا؟ ہم نے کتاب اتاری، یہ پوری انسانیت نے آپ کو پوری انسانیت کے لیے ہدایت ہے۔ اب میں نہیں کہہ رہا ہوں، میرا مالک پروردگار کہہ رہا ہے قرآن کی ہدایت انسانوں کے لیے، قرآن ہدایت متقیوں کے لیے، قرآن ہدایت ایمان والوں کے لیے، قرآن ہدایت تقویٰ والوں کے لیے۔ قرآن میں کوئی شک نہیں ہے، کوئی شبہ نہیں ہے نا۔ قرآن میں اللہ نے بڑی جوش اور جلال، بڑے جلال میں صاحب جلال میں صاحب جلال میں مالک العلم ہے رب الرحیم ہے چیلنج کیا ہے قرآن میں۔ اللہ نے قرآن کے لیے چیلنج کیا ہے۔ وہ قرآن آپ کا چیلنج آپ کو سنا رہا ہوں میں، کہتا ہے یہ کتاب میں باقی ہے آپ کو بتایا ہے کیا کہا اللہ نے، یہ لاریب کتاب ہے، لاریب میں کوئی شک نہیں ہے۔ اب کہتا ہے قرآن میں اللہ ان کنتم فی، قرآن سننے والے، قرآن پہ ایمان رکھنے والے بیٹھے ہوئے انشاءاللہ میں آپ کو خدمت سماعت دے رہا ہوں پوری آیتوں کی، تاکہ فیصلہ ہو جائے قرآن کی طاقت کا۔
इन कुंतुम फी रैबिन मिम्मा नज़्ज़लना अला अब्दिना, ऐ इंसानों अगर तुम्हें ये शक है कि ये कुरान अल्लाह का कलाम नहीं है तो फातु बेसूरतिन मिन मिस्लिही, तो इस जैसा एक सूरा बना के साथ चलिए साथ नहीं कह इन कुंतुम, फिर सुने इन कुंतुम फी रैबि मिम्मा नज़लना अला अब्दिना फातु बिसूरतिन मिन मिस्लिही, अगर समझते हो कि ये किताब हमारी नहीं है तो इस जैसे एक सूरा बनाकर लेके आओ, ठीक है। चलिए और सूरह हूद 11वां सूरा उसमें कहता है चैलेंज कर रहा है, कुरान की ताकत बता रहा है अल्लाह, ये सारी आयतें पढ़ रहा हूं किसी नतीजे के लिए, फातु बेअशरी सूरह मिस्लिही मुफ्तायात, अगर समझते हो कि कुरान अल्लाह का कलाम नहीं है तो इस जैसे 10 सूरह बनाकर लाओ। मेरा साथ देगा, बिगाड़ रहिएगा, जितने नौजवान बच्चे बैठे हैं ताकत बनाने में जुम्मे के साथ साथ है ना, वक्त का मुताबिक कि चलो पढ़ दे तो पहला कुरान का पहुंच जाएगा। कुरान हिदायत, कुरान रहमत, कुरान बशारत, कुरान विज्ञान सब कुछ है ना। अल्लाह क्या कहता है, एक सूरह बना, सूरह हूद में कहता है अगर शक है तुम्हें तो इस जैसे 10 सूरह बनाओ। और अब आपको तीसरी सूरह में बताया अब अल्लाह ने चैलेंज को बढ़ा दिया, कोई रसूल कह दो अपने प्यारे नबी से, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बजाएगा रसूल को कह दो, क्या कह दो आप ताकत देने कुरान की, यानिश दावातिन इंसो वल जिन, अगर सारी दुनिया के इंसान जमा हो जाए तो जो है आप जितने सामने बैठे हैं आपको कह रहा हूं पूरी ताकत लगे तो आप तक लगेगा ही वाली बैठना चाहिए। इसी आयत कौन में तो रसूल कह दो कुरान की ताकत, कुरान की फौज, कुरान की कुवत अल्लाह बयान कर रहा है, कुरान की तवानाई अल्लाह बयान कर रहा है। रसूल कह दो कि अगर सारी दुनिया के इंसान जमा हो जाए, हमारी बात इंसान का नहीं वो जिन और सारी दुनिया के जिन्नात अल्लाह बयान कर रहा है वो भी जमा हो जाए, किस बात पे जमा हो, क्या करने जमा हो, अल्लाह अनजातु बेमिस्लिही हाज़िल कुरान, कि वो इस सूरह बनी कि वो इस कुरान की जैसी कोई किताब लेकर लाएंगे, ला यातूना बिमिस्लिही, वो हरगिज़ इसके जैसी किताब नहीं ला सकते बना करके, वला काना बाज़ुहुम लिबाज़िन ज़हीरा, अगरचे एक दूसरे की सपोर्ट न कर रहा हो, अगरचे एक दूसरे की मदद न कर रहा हो, आगे दोनों आयत के हवाले करते हैं। अब वो लोग कई बार मदद सुनने वाला होगा, मेरे छुट्टे पहुंचेगा नहीं पहुंचेगा, लेकिन ये यकीन है इंशाअल्लाह कि आपकी तकलीफ, आपका ज़हन, आपकी जवानी, आपके जज्बात पानी वो कहीं में छुपना को आवाज देगा इंशाअल्लाह। अल्लाह ने कहा समझते हो कुरान अल्लाह का कलाम नहीं है, एक सूरह बनाओ, कहीं 10 सूरह बना के ले लिया, कोई एक भी बना नहीं सकता, 10 भी बनाए। फिर कहा नहीं कि मैं फकत ये खित्ते की बात नहीं कर रहा, मैं फकत लाहौर की बात नहीं कर रहा, मैं फकत पाकिस्तान की बात नहीं कर रहा। अल्लाह कहता है सारी दुनिया में इंसान जमा हो जाए और सारी दुनिया में जिन्नात जमा हो जाए कि कुरान जैसी किताब लेकर आएंगे, ये कुरान सकते हैं ना, तो वाली बात मुझे बताओ, मुझे बताओ जहाँ जहाँ भी मुसलमान आवाज है, अगर वो चाहे कोशिश करे कि हम कुरान जैसी एक आयत लेके जाएंगे, ला सकते हैं नहीं ला सकते, ना लाहौर वाले ला सकते हैं, ना पाकिस्तान के मुसलमान ला सकते हैं, ना एशिया के मुसलमान ला सकते हैं, दुनिया के सारे मुसलमान अगर ले जाओ आप चुनाव से मिल जाओ तो कुरान में क्या ला नहीं सकते, तो कुरान में नहीं पता लगेगा कि जानों में इज्मा डालेंगे कुरान में बना सको तो फाइल में कुरान का बहुत आबाद रखे, ठीक है ना। ये कुरान की ताकत, कुरान के ऊपर इंशाअल्लाह बहुत कुछ होगा, इसमें आदमी की तारीफ करना बहुत है, ये तो देखो लेकिन तुमने को आगे ले जाना चाह रहा हूं मैं, ताकि गुफ्तगू तौहीद पर भी हो जाए, उम्र पर भी हो जाए और ईमान पर भी हो जाए। अच्छा, तो अब बयान आगे लेकर कुरान की ताकत, कुरान का फौज समझ में आ गया, ठीक है ना। लेकिन अब चाह रहा हूं कि परवरदिगार ने कुरान में कुरान का तारुफ कराया, हिदायत है, रहमत है, बशारत है, तिबयान है, क्या और आयतें भी इंशाअल्लाह शायद मैं पढ़ूंगा आपके सामने, लेकिन फिर चाह रहा है कि एक जुमला आपके सामने पढ़ूं। पूरी कायनात का मरकज है अल्लाह। तौहीद पे गुफ्तगू होगी इंशाअल्लाह, लेकिन अभी मैं गुफ्तगू तौहीद पर ही कर रहा हूं और आइंदा तक में होगी, पहली तकरीर मेरा साथ रहेगा। तौहीद
سینٹر ہے توحید. اب اسی قرآن میں دیکھیں کہ پروردگار کس انداز سے توحید کا اپنی وحدانیت کا اعلان کرتا ہے, اپنا تعارف کراتا ہے نا. ہم کہیں کہ اللہ یہ ہے تو کوئی غلط چیز ہے, اور خود قرآن میں اپنا تعارف کرائے اس کی شان ہو رہے ہیں. تو آپ آیتیں پڑھ لو, میرے ساتھ دیتے رہے گا, اور ان ساری آیتوں کو کسی نتیجے تک منتقل ہوگا انشاءاللہ. قرآن جو لائق جو ولایت ہے نا, فقط مسلمانوں کے لیے میرے آپ کے لیے نہیں, پوری انسانیت کے لیے یہ ہدایت ہے. اس میں اللہ اپنا تعارف کراتے ہوئے کہتا ہے. اچھا جب نماز پڑھتے ہیں, ابھی مغربین پڑھی ہوگی آپ نے, اللہ اکبر بسم اللہ الرحمن الرحیم, شروع اللہ کے نام سے. کیا بات ہے, کیا بات ہے, یہ اللہ کون ہے؟ رحمان ہے, رحیم ہے. تعارف ہوا ہے, اللہ بھی ہے, رحمان بھی ہے, رحیم ہے. الحمدللہ, ساری تعریفیں اللہ کے لیے. مالک تو کون ہے؟ کہا رب العالمین, عالمین کا پالنے والا. الرحمن الرحیم, میں رحمان ہوں, میں رحیم ہوں. ہمارے پاس مالکی کو رکھوں, میں جاننا کرنے کے والے ہوں. اللہ بھی ہے, رحمان بھی ہے, رحیم بھی ہے, رب العالمین بھی ہے, مالکی یوم بھی ہے. اب جب میں نے سورہ رحمان کھولا تو شروع میں آیت مل گئی, بسم اللہ الرحمن الرحیم. تعارف ہے اللہ کا, اور اللہ کی زبان سے, اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے, اللہ کے کلام میں آپ رحمان, تعارف کرنا ہے, آپ رحمان. علم القرآن, خلق الانسان, علمہ البیان, الشمس والقمر بحسبان, والنجم والشجر يسجدان, والسماء رفعها ووضع الميزان. اللہ کا قول فی الميزان کہتا ہے کہ میں وہ ہوں الرحمن, علم القرآن, اس میں قرآن کی تعلیم دی. خلق الانسان, انسان کو پیدا کیا. اللہ البیان, اور اسے بیان سکھا دیا. اب کہتا ہے جو مالک الملک کہتا ہے, صاحب الجلال کہتا ہے, الشمس والقمر بحسبان, یہ سورج اور چاند میری معین کی ہوئی راہوں پر چل رہی ہے. میری معین کے ہوئے راستے پر روانہ ہوا ہے. یہ چاند اللہ کے بنائے ہوئے راستے پر چل رہا ہے. ٹھیک ہے, بس یہ کام ہو گیا. الشمس والقمر بحسبان, والنجم والشجر يسجدان, اور یہ نجم ستارہ مجھ اللہ کو سجدہ کرتا ہے. الشجر, یہ درخت اللہ کو سجدہ کرتا ہے. علی معلوم, نبی معلوم, قرآن معلوم, اللہ معلوم, مجھے نہیں معلوم, مجھے نہیں معلوم. قرآن نے جب اپنا تعارف کرایا اس آیت کے اندر تو کیا کہا کہ یہ ستارہ مجھ اللہ کو سجدہ کرتا ہے. نجم کہتے ہیں ستارے کو, اس کی جمع ہے نجوم. تو جب اپنا انٹروڈکشن کروایا تو کہا کہ نجم ستارہ مجھے سجدہ کرتا ہے. معلوم تو مجھے سجدہ کرتا ہے. قرآن کو جب اپنا تعارف کرایا تو ستارے کا ذکر کیا, اور جب اپنے حبیب کا ذکر کیا تو جلدی کہا ون نجم اذا ہوا, ستارے بھی جب وہ اڑ کے چلا. آگے بڑھنا ہے, آگے بڑھنی ہے. زمانے کو سنا تو ہوتا ہے. ون نجم اذا ہوا, ما ضل صاحبکم وما غوى وما ينبغي قسم ہے نجم کی, قسم ہے ستارے کی, جب وہ اڑ کے چلا. ہمارا محمد نبی بھیجا, میرا بھی گناہ ہوا, وما ينبغي ان هو الا وحی یوحى, اور محمد کو بخشش ہمارا بندے نانی سے تو اپنا کام کرو. تو ستارے کا حوالہ دیا, جب اپنے محمد کا ذکر کیا تو ستارے کا حوالہ دیا. واقعہ بولا تو جلدی اس میں میں تھا کہ میرے کہا فلا اقسم بمواقع النجوم وانه لقسم لو تعلمون فيه انه لقرآن کریم فی کتاب مکتوب. اب ہے ستاروں کے چلنے کے راستوں کی یہ قرآن بڑا کریم ہے. تو اپنا کام کرایا تو ستارے کے حوالے سے, نبی کا ذکر کیا تو ستارے کے حوالے سے, جب قرآن کا ذکر کیا تو ستارے کے حوالے سے, اپنا ذکر ستارے میں تو نبی کا ذکر ستارے میں, قرآن کا ذکر ستارے میں, اور عالم محمد کا ذکر ستارے میں. اپنا زور لگا کے
اللہ نے اپنا تعارف کرایا ستارے کے بارے میں. وہ نجم کا شریف یا ستارہ, یہ ستارہ مجھے اللہ سلام علیہ مجھے سنائے اور مجالس کی طبیعی مطالب کو سمیٹا ہوا ہے, اور انشاءاللہ میرا ساتھ دے تو گفتگو انشاءاللہ علم انداز سے ہوگی اور علمی سوال میرے سامنے بیٹھی ہوئی. تو کچھ آیتیں ہدیہ کا آگے بڑھیں ابھی میں مکمل نہیں اور آیتیں پڑھنے میں اجازت ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. اللہ ہے, رحمان ہے, رحیم ہے, مالک یوم الدین ہے. وہاں کہتا ہے الرحمن علم القرآن خلق الانسان. اب تعارف کرایا کہ میں رحمان میں رحیم ہوں. اب جب میں نے سورہ لقمان کھولا 31واں سورہ تو پھر تعارف کرایا الم تروا ان اللہ سخر لكم ما فی السماوات وما فی الارض واسبغ علیکم نعمه ظاہرة ومن الناس من یجادل فی اللہ بغیر علم ولا هدى ولا کتاب مبین. لیکن جملے کا بیان کر رہا ہوں, کیا تم نے نہیں دیکھا الم تروا اللہ کہہ رہا ہے کیا تم نے نہیں دیکھا ان اللہ کہ اس اللہ نے مالک نے کائنات کی ہر چیز کو تمہارے لیے مسخر کر دیا. اسبغ علیکم نعمہ, اور اس مالک ملک نے, اس رب العالمین نے, ارحم الراحمین نے, اکرم الاکرمین نے, اس نے کیا کیا؟ اس نے اپنی نعمتوں کو تم پر برسا دیا. کتنا کریم ہے اللہ. اسبغ علیکم نعمہ, اپنی نعمتوں کو اس نے تم پر برسا دیا. ظاہر نعمتیں باطن نعمتیں. اسبغ کے معنی نعمتوں کو برسا دیا. الف سین بے غین. تمہاری موبائل آپ کو یاد ہے میرے مولانا نے تمہارے قبیل میں یہ طریقہ بتایا کہ بندہ اللہ سے کیسے بات کرے. یا صاحب النعم نعمتوں کے برسانے والا. شبہ جمعہ پڑھی جاتی ہے مستقبل پڑھنا, ٹھیک ہے نا, طلب رزق کے لیے, دفع ادا کے لیے برکت والی دعا ہے. وہ ہے تو ساری برکت والی ہے. تو دیکھیں قرآن نے کہا اسبغ علیکم, میرے مولا نے یہ سوال کیا یا سابقا میں ہم یا دافعا میں ہم یا مستشرف ظلم ہے یہ لوگوں کے مسئلہ والے تو اللہ صاحب میں اللہ اللہ رحمان ہے, اللہ رحیم ہے, اور اب میں اجازت دے کہ سورہ جمعہ کی آیت پڑھوں. مشہور آیت ہے لیکن چونکہ اللہ کا ذکر آیا ہوا ہے اسے تعارف کرنے کی آیت تعارف ہے تب میں جمعے کو تعارف کر دوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم سب کی سنی ہوئی آیت ہے لیکن آیت میں سنی ہو یا پڑھی ہو تو آگا پڑھنے سے اس میں کمی نہیں آتی, سواب تو ملنے گے. دیکھیں ایک جملہ کہہ کے آگے بڑھنا ہو, اور جملہ حدیث کا مفہوم ہے. جملہ جو میرا جملہ نہیں ہے, میں مثال میں سمجھاؤں گا لیکن یہ اصل جملہ ہے امام علی بن موسیٰ علیہ السلام. قرآن کی عظمت ہے جو میرے مولا نے بیان کی ہے اور اسے سمجھا رہا ہوں ایک جملے کے اندر تاکہ واپس میں دیکھ رہا ہوں اس مجمع کے اندر بچے بھی ہیں, نوجوان بھی ہیں اور بزرگ بھی بیٹھے ہوئے ہیں, ٹھیک ہے نا, اللہ سب کو سلامت رکھے. جو بچہ آج 10 سال کا ہے, جو بچہ 10 سال کا ہے وہ 10 سال کے بعد انشاءاللہ کتنے سال کا ہوگا؟ 2 سال. میرا کام صرف جمعوں کو جمعہ ہے, پرواز کرنا آپ کا کام ہے. بات اگر آپ نہیں سکول آنے کا میرا بات کے ساتھ رکھیں. اچھا جو بچہ آج پیدا ہوا ہے وہ 10 سال کے بعد 10 سال ہو جائے گا. جو میرا محترم سننے والا 50 سال کا ہے انشاءاللہ 10 سال کے بعد 7 سال کا ہو جائے گا, ٹھیک ہے نا. جو بچہ ہے بالکل پیدا ہوا ہے 10 سال کے بعد نوجوانی کی عمر میں آ گیا, 10 سال کے بعد جوان ہو گیا, آج سے ادھیڑ پن میں آئے, ادھیڑ پن سے بڑھاپے پہ گیا. ایسے ہی ہوتا ہے بچپن ہے, نوجوانی ہے, جوانی ہے, ادھیڑ پن ہے, پھر بڑھاپا ہے. یہ انگور نظام کیوں دے رہا تھا؟ یہ میں اس لیے دے رہا تھا کہ ہم جو ہے جن پر سے زمانہ گزرتا ہے لیکن ایمان فرماتے ہیں قرآن وہ کتاب ہے جو زمانے کے گزرنے سے قرآن وہ کتاب ہے جو زمانے کے گزرنے سے اللہ کہتا میں رحمان ہوں, میں رحیم ہوں, میں غفار ہوں. سورہ جمعہ کے اندر کیا کہتا ہے یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض زمین و آسمان کرنا کرو, زمین و آسمان کا ذرہ ذرہ اللہ کی تسبیح کر رہا ہے. مالک اللہ ہے, ملک ہے, بادشاہ ہے, قدوس ہے, بے عیب ہے, عزیز ہے, صاحب عزت ہے, حکیم ہے, صاحب حکمت ہے. ممکن ہے آدھی کی تقریروں میں ایک جملے اس کام میں ابھی میں جملوں کو کرنے جا رہا ہوں, ابھی میں کسی جملے کر رہا ہوں.
عزیز ہے، غفار ہے، غفور ہے، مالک الملک ہے. اور اسی سورۃ جمعہ کے اندر اگر آگے پڑھتے جائیں گے تو آخر میں آپ کو ملے گا واللہ خیر الرازقین. دکانوں پہ لکھا ہوتا ہے یہ جملہ عربی ہے، قرآن کی آیت ہے. اللہ بہترین رزق دینے والا ہے نا. کہیں پر کہتا ہے خیر الرازقین اور کہیں پر کہتا ہے هو الرزاق. اللہ خیر الرازقین بھی ہے اور اللہ رزاق بھی ہے. اب ان سننے والے سوچ رہے ہیں کہ کہنا چاہ رہے ہیں. میں کہنا چاہ رہا ہوں کہ قرآن میں اللہ نے اپنا بھی کام کرایا. اس کو پڑھنا بھی چاہیے، اس کو پڑھوانا بھی چاہیے، اس کو سننا بھی چاہیے، اس کو سنانا بھی چاہیے. اللہ رحمان بھی ہے، اللہ رحیم بھی ہے، اللہ رحمان بھی ہے. آپ کی بہنوں نہیں کرو گے اللہ رحیم بھی ہے، اللہ مان کو بھی ہے، اللہ حکیم بھی ہے، اللہ جواب بھی ہے، اللہ متعلق بھی ہے، اللہ حکیم بھی ہے، اللہ نور بھی ہے، اللہ ربی بھی ہے، اللہ عادل بھی ہے، اللہ علی بھی ہے. لیکن علی والوں، نبی والوں، قرآن والوں، اللہ والوں جس میں قرآن ہے، جس میں رحمانی ہے، وہ قرآن ہے اللہ. آپ نے قرآن میں بولا تو پروردگار نے سورہ انعام حوالہ دے، سورہ انعام پہ شکر دے آپ کا کام کرانے کے ان عظیم انداز سے انداز تھا کہ میرے اللہ کو اللہ مائے اللہ کو واقعہ مائے اللہ کو غفار بھی ہے، غفور بھی ہے، قہار بھی ہے، جبار بھی ہے، رزاق بھی ہے، راضی بھی ہے، عادل بھی ہے، عادل بھی ہے، متعال بھی ہے. یہاں ان اللہ خالق الحب والنوى. میں اللہ کو ہوں آپ کی فکر ہو جائے، میرے عالم کو ہو جائے. ان اللہ خالق الحب والنوى. میں اللہ کو ہوں جو زمین کے پیٹ میں داری کو سیاست عطا کرتا ہے. اسلام کے ہاتھ میں دوسرے والے بیٹھے ہوئے اور تو زبان کو کہیں میں کھڑا ہوا بیٹھا ہوا ہے. زمانے کا سنو جو زمین کے پیٹ میں، زمین کے چوک پہ، زمین کے اندر، زمین کے شکم میں، زمین کے بدن میں فالق الحب والنوى. میں بردی کو کھاتا ہوں، میں دانے کو سلاتا رہتا ہوں. تو علی والوں شہید ہو میرا پیغام تھا کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے، اس کی خدمت میں کوئی شریک نہیں، اس کی حفاظت میں کوئی شریک نہیں. لیکن مجھے کہنے دو کہ جو میرا توحید تھا وہی میرا نبوت تھا، جو میرا نبوت تھا وہی میرا ایمان تھا. اس نے دانے میں خلاف کیا کہ مجھے اللہ مانو، نبی نے شان میں خلاف کیا کہ مجھے رسول مانو، علی نے ایمان میں خلاف کیا کہ مجھے اس سے بھی بڑے زمانے میں پڑھ جائے. دیکھو نبوت توحید کا ذکر ہے، نبوت کا ذکر ہے، امامت کا ذکر ہے، اور انشاءاللہ آئندہ کے دنوں میں ان ذکر کو ہم لے کے چلیں گے قرآن مجید کی آیتوں کی روشنی میں. لیکن اب بیان کو آگے لے جانا ہے. لیکن ایک جملہ کہوں گا، میرا عقیدہ میں کہوں گا، سارے عقیدے والے بیٹھے ہوئے ہیں. اسلام میں عقیدے کا مرکز ہے ذات مصطفیٰ. اسلام میں عقیدے کا مرکز ہے ذات مصطفیٰ. ٹھیک ہے نا، ذات مصطفیٰ. یہ میرے سامنے نمازی بیٹھے ہیں، مسجد میں نماز ہو رہی ہے، نماز پڑھتے ہیں. کیوں پڑھتے ہیں؟ اس لیے کہ نبی کی حدیث ہے صلو کما رأیتمونی اصلی. نماز پڑھو کما رأیتمونی اصلی، جیسے مجھے پڑھتا ہوا دیکھو. اپنی مرضی نہیں کرو. واہ 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 واہ. آپ نے غور کیا نہیں کہ نماز پڑھو کما رائے بلاس میں مانی بیٹھے ہیں. تجربہ کر رہا ہوں میں. صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز پڑھو جیسے مجھے پڑھتا ہوا دیکھو. یہ رب نے کہا ہے کہ جیسے مجھے پڑھتا ہوا دیکھو ویسی نماز پڑھو.
میری نماز پڑھو یہ نہیں کہا، اس لیے ہم نبی کی شکل نماز تو پا سکتے ہیں، نبی کی نماز کی حاضر کریں. اس اینگل سے غور کریں. مطلب یہ کہ جیسے میری معرفت ہے، میری حقیقت نماز ہے، ایسی بات تو کائنات میں کوئی نہیں کر سکتا. ٹھیک ہے نا؟ ہماری کیا اوقات ہے؟ کمرہ ہے ٹھیک ہے نا؟ نبی کی نماز نہیں پڑھے گا نبی جیسا ہو، نبی کا ہماری کیا اوقات؟ نبی خدا کرے جھوٹا پہنچا میں جھوٹا ذہن میں آ رہا ہے آپ پڑھتے رہ جاؤ. میرا پیغام میرا مشن یہی ہے کہ علی والد پیغام پہنچاؤ. یہ محمد علی محمد کے کرنے والے بیٹھے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے نا؟ بیٹھے ہوئے ان کے سامنے میں نبی کا ذکر کر رہا ہوں. اب ذکر آیتوں کا آیا ہوا ہے، پڑھوں گا تو ایک جملہ پیغام دے رہا ہوں. خبردار آپ نے کافی محمد و آل محمد کی ذات کو اپنی ذاتوں پہ قیاس نہ کرنا. اس لیے کہ وہ اور ہے، ہم اور ہیں. ان کی توجہ کرے علی والے آپ کو یہ پیغام دے رہا ہوں. کبھی محمد کی ذات کو اپنی ذات پہ قیاس نہ کرنا، ہوتا ہے علی والے. کبھی آل محمد کی ذات کو اپنی ذات پہ قیاس نہ کرنا. اس لیے وہ اور ہے، ہم اور ہیں. ان کی قیمت اور ہماری قیمت اور ان کی حقیقت اور ہماری حقیقت اور ان کی ماہیت اور ہماری ماہیت اور ان کا مزاج اور ہمارا مزاج اور ان کی حقیقت اور ہماری حقیقت اور ان کی تحقیق اور ہماری تحقیق اور ہم دنیا میں آگے بڑھتے ہیں، وہ وہاں سے پڑھ کے آتے ہیں. ہمارا علم تحقیق، ہمارا علم تحقیق ہم دنیا میں اس روم میں جا کے پڑھتے ہیں. ان کا علم تحقیق وہ وہاں سے پڑھ کے آگے بڑھتے ہیں. ان کی ذات کو اپنی ذات میں لے کرنا ہمارا علم تحقیق، ان کا علم تحقیق ہم آگے بڑھتے ہیں، وہ وہاں سے پڑھ کے آتے ہیں. سونا ہماری عادت، ان کی عبادت، جنت ہمارے سارے ہمارے لیے ان کی زندگی ہمارے لیے ان کے لیے نماز ہمارے لیے عبادت، ان کے لیے نور کا بہانا. تو اپنی ذات کو اپنی ذات کو قیاس نہ کرنا. اس لیے کہ ہماری نمازیں سورج کا انتظار کرتی ہے اور علی کی نماز سورج کا انتظار. جس طرح علامہ اسد علی صاحب پڑھ رہے ہیں، ہم بہت مشہور ہیں انجمن نصرت عباس سے کی طرف سے انہوں نے ہمیں اس سال ٹائم دیا اور آپ نے اسی طرح میرے ساتھ مل کر پہلے بندے سے لے کے آخر تک وہ اور باہر تک کہاں تک دنیا بیٹھی ہے، وہاں تک چھوڑ کر جہاں تک لوگ بیٹھے ہیں. میرے ساتھ نعرہ مارنا اور آپ یہ آواز کرتے ہوئے چلتے ہیں مل کر میں نے کل یا پرسوں کی تقریر میں اس کو میں تھوڑا سا لفظ داخل الفاظ ہے نا، لیکن آج مقام مصطفیٰ پر یہ جملہ کہہ کے آپ بتا ہوگا سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها. اللہ اکبر. اللہ کہہ رہا ہے، جلال میں کہہ رہا ہے رسول یہ بے وقوف لوگ سفہاء کہتے ہیں، وہ بے وقوف. اللہ کہہ رہا ہے رسول یہ سفہاء یہ بے وقوف یہ احمق اعتراض کرتے ہیں کہ مسلمانوں نے اپنے پہلے قبلے سے ان سے کہہ دو، اللہ کہہ رہے ہیں للہ المشرق والمغرب ہے وما جعلنا. اب آپ سے نہیں کہو کہ اللہ نے مجھ سے کہو نبی کے چاہنے والے بیٹھے ہیں. اللہ کو جواب آ گیا بے وقوف کہتے ہیں کہ قبلہ کیوں بدلا. اللہ کہتا ہے وما جعلنا القبلة التي كنت عليها الا لنعلم من يتبع الرسول. رسول بے وقوف کہتے ہیں قبلہ کیوں بدلوایا. اللہ کہتا ہے ہم نے قبلہ کو بدل دیا اور ہم قبلہ بدلوا کر یہ بتلانا چاہتے ہیں کہ کون زبانی کلمہ پڑھتا ہے کون نہیں. میں قرآن لے کے آگے ہم دیکھ رہے بے وقوف کہتے ہیں کہ قبلہ کو بدلا. اللہ کہتا ہے ہم نے بدلوایا ہے، ہم صاحب ضرورت ہے ہم نے بدلوا دیا. اور ہم یہ بتلانا چاہتے ہیں کہ کون سواری کرنا پڑتا ہے اور کون دل سے تیرا اتباع کرتا ہے پھر پیروی کرتا ہے. اور اسی سے اسی بات میں ایک وعدہ چھوڑا پھر ہم نے ساتھ فرمایا اور آپ قصیدہ پڑھیں نبی کی شان میں اب اللہ کا فرمایا اللہ کا قصیدہ اللہ کہہ رہا ہے اسی سے اسی بات میں قدر بنا تقلبا وجهك في السماء. آگے نہیں بولوں گا سب کو دے کے آگے بڑھنا ہے انشاءاللہ مولا کے سب کے قدر بنا تقلبا وجهك في السماء. رسول ہم تمہارے بار بار
आसमान के मत घबराओ, अपने पिता वहां मिलेंगे जहां तुम चाहो। देखिए ये सेग़े मुज़ारे है। अब अगर मैं अपनी अरबी ग्रामेटिकल बहस में जाऊं तो काफी टाइम लग जाएगा। फलन का लाम में ताकीद लगा हुआ है ना। मेरा साथ दीजिए। अब आखिरी कलमा अदा कर रहा हूं, मैंने साथ दीजिएगा। ईमान किसने कहा? रब्बुल आलमीन ने। किससे कहा? नबी पाक से। अल्लाह से, अल्लाह ने कहा। और किससे खिताब कर रहा है? नबी पाक से। और क्या कह रहा है अल्लाह? तरज़ाहा, तुम राजी होगे, है ना। तो अल्लाह ने नबी से कहा कि तुम राजी होगे, और नबी ने अली से कहा अमा तरज़ा, अली क्या तुम राजी नहीं? तर्ज़ा के माने तुम राजी होंगे, है ना। तर्ज़ा से अल्लाह ने नबी से कहा कि तुम राजी होगा, और यही जुमला मेरे नबी ने नबी से कहा हदीस मंज़िलत में अमा तर्ज़ा अतरना नहीं बेमंज़िलत में हारून मूसा। अली क्या तुम राजी नहीं हो? अली क्या तुम अमा तर्ज़ा क्या तुम राजी नहीं हो कि मैं अपने दौर का मूसा हूँ और तुम अपने पीरियड हारून हो? अगर आपका दिन है तो मैं जुमला आगे बढ़ाऊँ। आदम भी मेरा सलाम, लेकिन आदम की तमन्ना है कि मेरा अल्लाह मुझसे राजी होगा। नूह भी मेरा सलाम, लेकिन नूह की तमन्ना है कि मेरा अल्लाह मुझसे राजी हो जाए। इब्राहीम